दोगलापन जी, दोगली पॉलिसी, दोगली पॉलिसी, या मुनाफकत भी कहा जाता है। बिल्कुल मुनाफकत भी कहा सकता है, लेकिन वो मुनाफकत का जो लफ्ज है ना वो बड़ा एक जरा नहीं, जाहिर है मुख्तलिफ मतलब उसके हिसाब से हो गई है, लेकिन तकरीबन ये मिलते जुलते हैं ये सारी चीजें मेरे ख्याल से, कजन है आपस में सब अल्फाज। क्योंकि मुनाफकत भी थोड़ा सा वो हाई उसमें चला जाता है, ज्यादा सख्त लफ्ज जिसको आप कह लें। बहरहाल तो मैं ये डबल गेम के हवाले से तो ये कहूँगा कि बिल्कुल सीधी सी बात है, ये तो हर बंदा आम खास जानता है। आपने जैसे भी कहा कि दो कश्तियों का सवार भी जो है अक्सर डूब जाता है जी, डूब जाता है जी, हाँ जी। या मैं बचपन से ये चीज सुनता आया हूँ कि अगर कोई मेहमान एक वक्त में दो घरों का मेहमान बनता है तो वो भी अक्सर भूखा रह जाता है। ये बात सही है आपकी। तो ये है तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनके अंदर वाकई डीपली अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी सच्चाई और हकीकत हमारे सामने आती है जी। तो डबल गेम से मुतालिक यही अर्ज करूंगा, आज अक्सरियत में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, खुद भी अगर अपने आप पे गौर करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग इस दोहरे रवैये का शिकार हो जाते हैं और कुछ मामलात में हम कंफ्यूजन की वजह से ये दोहरा रवैया अपनाते हैं। कुछ मामलात में हम लोग जानबूझ के किसी को मतलब उससे अपना मतलब निकालने के लिए कह सकते हैं आप, या फिर खुदा खास्ता किसी को लॉस देने के लिए कह सकते हैं। बहुत सारी इसमें लॉजिक्स हो सकती हैं। तो बहरहाल ये दोहरा रवैया जो है ये इंसान का अगर तो किसी अच्छे पॉजिटिव अमल में है तो किसी हद तक बेहतर माना जा सकता है, लेकिन अगर है ही नेगेटिव तो फिर तो खुद ये रवैया भी नेगेटिव और अगर अमल भी नेगेटिव है तो डबल नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा जी। इसको मैं एक और छोटे से मुहावरे के साथ आपकी अर्ज करूंगा बात। जी। जैसे कि अगर कोई बुरा काम है, अगर कोई करने वाला उसको बड़ी टेक्निक और तरीके से करता है तो उसकी बुराई वो खत्म कर लेता है। अगरचे वो काम बुरा ही रहेगा लेकिन उसकी बुराई जो है वो वाज़ेह नहीं होती, उसके असरात नहीं नजर आते। जी। और अगर कोई अच्छा काम इंसान बुरे तरीके से करता है तो वो उसके अच्छाई को खत्म कर बैठता है और वो मतलब अच्छा काम भी गलत हो जाता है। इसलिए दोहरा रवैया अगर किसी बहुत अच्छे काम में, नेकी के काम में आप अपनाते हैं तो शायद वो किसी हद तक अच्छा माना जाएगा, वरना नहीं। वरना ये एक नेगेटिव चीज है, एक बुरा अमल है, बुरी सिफ्त है, जिसमें भी हो गलत है और अगर है तो हमें निकालनी चाहिए अपने अंदर से। बिल्कुल सही, बाकी बहुत सारी जरूरत है जी। तो दोहरे रवैये से इंसान को बहुत सारी बेइज्जती बाज़ औक़ात करवानी पड़ती है। जी बिल्कुल होती है जी। इक़्तिदारों में देख लें या बिजनेस में देख लें या कहीं भी आप अगर दोहरा रवैया अपनाते हैं, जहां भी आपका वीक पॉइंट किसी के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह आप समझ लें कि आपकी वहीं से जो है ना वो बेइज्जती शुरू हो जाती है। ये बात सही है। बहरहाल अल्लाह ताला आपके इस मेहनत काविश में बरकत दे, आमीन। वो सारी दुआएं आपके लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी दो रुखी खेल की, डबल गेम की। तो जनाबे वाला गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, डबल गेम मत करें, फंस जाएंगे और फंसेंगे तो निकालने वाला कोई नहीं होगा। जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जी हमने डबल गेम की तो आज ये भी सही है, ये भी सही है, ये झूठ की एक फ़िज़ा में रह रहे हैं और वो झूठ की फ़िज़ा जो है वो किसी दिन सच की थोड़ी सी आंधी तेज़ चली, ये ढस करके नीचे गिरेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि हमने किया क्या और हमारे साथ हुआ क्या। ये ऐसी नेगेटिव चीज़ है डबल गेम। अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासत की। किसी भी पार्टी या किसी की भी फ़र्द वाहिद का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ पर डबल गेम हुई वहाँ पे अंजाम जो है वो बुरा होगा, इस चीज़ को आप माने या ना। तो जो लोग, जो अफराद इस डबल गेम के अंदर आते हैं वो अवॉइड करें इस चीज़ से, अपने आप को पहचाने। ये एक अमानत है जिसे हम, एक रब ने हमें ज़िंदगी दी है, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम हमारे ऊपर, फ़ज़ल है, शुक्र अदा करना चाहिए। और जितना भी हमारा टाइम लिखा हुआ है, जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन उसको भरपूर तरीके से हमें एंजॉय करना चाहिए। और जब हम इस पैटर्न पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं कि अल्लाह ताला ने ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये जो डबल गेम, ये पॉलिसियाँ, ये बेसिक लालच से आती हैं, काबू में रहें चीज़, ये भी काबू में रहे, ये भी कैप्चर रहे। कुछ लोग मोनोपोली करते हैं ना जी, ये डबल गेम होती है मार्केट को ऊपर करने के लिए। उसको बोला तू ये चीज़ परचेज़ कर ले, उसको बोला ये चीज़ परचेज़ कर ले। ये ज़ाहिरी तो आपको लग रहा होता है कि नफ़ा है, लेकिन नुकसान है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی اور میں آپ کی بات سن رہی تھی, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. جی جی اس میں تھوڑی سی بات میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جی جی کہ آپ نے کہا نا کہ کبھی نہ کبھی آ جائے گا نتیجہ. جی آتا ہے جی. ہاں جی. تو اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ مومن کا اور مسلمان کا تو اللہ پہ یہی بھروسہ ہے ہاں جی. کہ دنیا میں اس کو اچھا یا برا کوئی بھی نتیجہ ملے نہ ملے, جی آخرت میں تو اسے دیکھنا ہی پڑے گا. بے شک جی. بے اور شک. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج کل یہی چیز بہت زیادہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, قانون کو دیکھیں, فلانا کریں دھمکانا کریں, حکومت کے رونے, جی اور جی. پھر قانون کی بالادستی نہیں ہے. ان سب میں جو چیز میں مسنگ دیکھتی ہوں وہ یہی دیکھتی ہوں کہ چونکہ لوگوں کو یہ ڈر نہیں رہا کہ یہاں پہ نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں, شاید ملے گا ہی نہیں کبھی بھی, جی ہاں. کہ یہاں پہ کوئی ہمارا حق نہیں مارے گا یا ہمارا حق ہمیں مل رہا ہے تو شاید یہیں پہ بات ختم ہو گئی. ہم نے کسی کے ساتھ ڈبل گیم کی, ہمیں تو اس کا فائدہ ہی ہوا. جی تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ ڈبل گیم کا فائدہ کبھی نہ کبھی آپ کو نقصان کی صورت میں ملے گا, جی اگر آپ اس بات کو پورا یوں کر دیجئے کہ ہاں جی یہاں پہ اگر آپ نے فائدہ دیکھا تو جس دن اصل میں فائدہ اور نقصان کی بات ہے ہاں جی. اس دن اگر آپ نے نقصان حاصل کیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. بہت پیارا آپ نے میسج دیا جی ناظرین کو. اچھا جی. جی بہت پیارا آپ نے میسج دیا ہے ناظرین کو. جی اللہ نے آپ کو جزا دے, آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا. میں آج کل یہی چیز دیکھتی ہوں ٹی وی پہ جی جی کہ اتنے سارے اسلامک چینلز کھل گئے ہیں جی جی. اور سارے کے سارے لوگ بس ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح نیک بنو, کیسے نیکیاں حاصل کرو, یہ کرو وہ کرو, اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. جی جی. لیکن جیسا آپ نے بات کر رہے ہیں کہ اسلام سے اچھا مذہب تبھی نہیں ہے جی. جب اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو نہ کریں. تو جی اب اگر ہم جب تک اس چیز کو, اسلام کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے نہیں دیکھیں گے, ہمیں اس سے اچھا مذہب نہیں مل سکتا. اور چونکہ ہم نہیں ریلیٹ کرتے اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں تو صرف پڑھنے کے لیے, نیکی حاصل کرنے کے لیے, تلاوت کے لیے ہیں, اسی لیے آپ دیکھ لیجیے آج ہر طرف جدھر بھی آپ دیکھ لیں لوگ انسان رو ہی رہے ہیں. جی. اور پھر آپ قرآن کا میسج دیکھیے, قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر اس کو آپ لاگو کریں گے تو دنیا کا ہر شخص اس سے بینیفٹ اٹھائے گا. اور جس خواہش میں انسان ڈبل گیم کرتا ہے, یعنی مال کی خواہش, دنیا میں عزت کی خواہش, دنیا میں اپنے آپ کو اچھا جاننے کی خواہش, ان ساری چیزوں کی ڈبل گیم خود ہی ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی, اگر ہر ایک کو اس کا حق صحیح طریقے سے مل جائے گا. تو قرآن کا میسج کہ آپ دوسرے کا حق دے دیں جی, اور پھر آپ کا حق آپ کو ملے ان ریٹرن خود ہی مل جائے گا. تو یا آپ اس کو یوں کر لیجئے جس طرح سورہ نساء ہمیں سکھاتی ہے کہ دیکھو تم اپنے فرض کو پہچانو تو آٹومیٹکلی دوسروں کو بھی پتا چل جائے گا کہ ان کا کیا فرض ہے. بالکل صحیح. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ, میں ہو سکتا ہے کال لمبی ہو رہی ہو, بہت ساری ان ٹاپکس پہ باتیں ہوتی ہیں, دل چاہتا ہے انسان شیئر کریں, لیکن آپ کی یہ پروگرام کا بھی مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی. مجھے ابھی میری ایک ٹیچر ہے, انہوں نے فون کر کے بتایا کہ دیکھو بہت اچھے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, تو میں نے چاہا کہ میں بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ایسے بہت سارے اور ٹاپکس ہیں, اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس بھی بتا دیں تو اس پہ بھی بہت ساری مطلب انفارمیشن ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں. جی, ہمارا روزانہ پروگرام ہوتا ہے اور روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے. جی اچھا فائن. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوسری چیز میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا, جیسا بھی آپ, ہو سکتا ہے میں نے پورا پروگرام نہیں سنا اس لیے مجھے نہ پتا چلا ہو, لیکن قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ اگر پہلے حوالہ دیا جائے اور اس کے بعد اس سے بات شروع کی جائے تو بھی لوگوں کو مطلب شیئر کرنے کے اندر آسانی رہتی ہے. بالکل صحیح. اور باقی تو میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں اس عمل کا آپ کے ساتھ حصہ بنائے کہ انشاءاللہ ہم سب اسلام کے لیے کوئی کام کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی ڈبل گیم کی. ڈبل گیم بیسک ایک خواہش کا نام ہے, ایک لالچ کا نام ہے, ایک ہرس کا نام ہے, اور اس میں 4-6 چیزیں ہیں جس کے لیے ڈبل گیم کرتے ہیں ہم لوگ. اقتدار ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی بات ایک ایسا کیپچر سسٹم ہو آپ کے پاس جس میں آپ سب کو ریموٹ کی طرح سیٹل کر سکیں, چاہے وہ آپ کی بہو ہے, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے,
چاہے وہ آپ کا داماد ہے، یہ اس نظام کا حصہ ہے، اس وجہ سے ڈبل گیم ہوتی ہے۔ ادھر بیٹی کو بھی کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ادھر داماد کو بھی کہتے نہیں کوئی بات نہیں۔ یہ اس طرح کی جو گھروں کی چیزیں ہیں اس کو سیٹل کرنا ہے۔ وہ اندر ہی اندر بچی یا بچہ وہ کڑتا جا رہا ہے، ایک دن وہ پھٹے گا۔ جب وہ پھٹے گا وہ آپ کی ڈبل گیم دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جیسے خاتون نے بڑی پیاری بات بولی کہ چلو یہاں پہ اگر اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے یا یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی یا آنکھ نہیں کھل رہی، تو اگر آخرت کے اوپر ایمان یقین سب کا ہوتا ہے، کسی کا 2% ہے، کسی کا 5% ہے، کسی کا 10% ہے، تو اس دن اس ڈبل گیم کا، اس چلاکی کا، اس ہوشیاری کا، اس لاجک کا، اس جھوٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ملٹی پلائی ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک ہوتا ہے احتیاطاً یا اتفاقاً کو ڈبل گیم میں انسان ان ہو جاتا ہے، جس کو آپ لا علمی سمجھ لیں، اور ایک ارادتاً پلاننگ کر کے کہ یہ حرف کل بولنے ہیں، پرسوں یہ حرف بولنے ہیں۔ بات کو جاری رکھوں گا، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم افضل بھائی، میں دیوا ایڈوکیٹ بول رہی ہوں، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فائن، تھینک یو افضل بھائی۔ یہ واقعی آپ کا بہت ہی ہارٹ وارمنگ ٹاپک بھی ہے، جی جی اور یہ ہے کہ ہم لوگ تو نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ڈبل کرتے ہیں۔ لائن ڈراپ ہوگی، ان کا خیر دوبارہ آ جائے گی کال۔ یہ چیزیں ساری، تو یہ جو اس طرح کے ہیں ایشو، اس پہ تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا۔